وہ ایک گھریلو شرمیلی سی لڑکی تھی، کبھی اداکارہ بننے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہو کر رہتا ہے۔ شاعرہ کی تقدیر میں بھی سلور اسکرین پر ایک بڑی اداکارہ کے طور پر شہرت پانا لکھا گیا تھا، تو وہ صفحے اول کی اداکارہ بن گئی۔ شاعرہ اس کا اصل نام نہیں ہے، وہ فرضی نام سے اپنی کہانی شائع کرانا چاہتی تھی، نام ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ شاعرہ نے پنجاب کے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا۔ اس کے والد ایک دیانتدار سرکاری ملازم تھے۔ ان پر کنبے کا تمام بوجھ تھا، یہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ شاعرہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسی شرف نے اس کو ذمہ داری کا احساس بھی دلایا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی اپنے حساس دل سے مجبور ہو کر وہ اپنے والد کا سہارا بننے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی دیکھتے دیکھتے ایئر لائن جوائن کرتے ہی اپنے گھرانے کی خوشحال سرپرست ہو گئی۔ اس کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ اسے کہتی کہ کب تک معمولی ملازمت کے حصول کی خاطر دھکے کھاتی رہو گی؟ میرا ایک رشتہ دار ایئر لائن میں اچھے عہدے پر ہے، تم خوبصورت ہو، دراز قد بھی ہو، تمہاری پرسنالٹی تو نمبر 1 ہے، میری مانو ہماری فیلڈ میں آ جاؤ، ایئر ہوسٹس بن جاؤ گی تو خوشحال ہو جاؤ گی، یہاں بہت اچھا معاوضہ ملتا ہے، جبکہ بیچارے اساتذہ کو بہت کم اجرت پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے شبانہ، مگر میرے گھر والے مجھ کو ایئر ہوسٹس بننے کی اجازت نہ دیں گے، کیونکہ اس ملازمت میں رات کی ڈیوٹی بھی کرنا پڑتی ہے۔ تم کوشش تو کرو ان کو سمجھانے کی، شروع میں ملکی پروازوں پر جانا ہوتا ہے، زیادہ تر دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک بار اس فیلڈ میں آ جاؤ گی تو والدین بعد میں سمجھوتا کر لیں گے۔ شاعرہ نے کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کو منا لیا اور شبانہ کے دوست سے ایئر ہوسٹس بن گئی۔ اچھا معاوضہ ملتا تھا، گھر کے حالات سنبھل گئے، والد ریٹائر ہو گئے تو کنبے کی ذمہ داری شاعرہ کے کندھوں نے سنبھال لی۔ بے سکون گھر میں مالی سکون آ گیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ایک بے فکری میں مگن زندگی گزارنے لگے۔ پھر یہ بھولی بھالی لڑکی نیو یارک سے چین تک پرواز کرتی ہوئی ایک کولیگ سے دل لگا بیٹھی، جس کا علم گھر والوں کو نہ تھا۔ شاعرہ اپنے کولیگ سے ناتا جوڑ کر دیوانگی کی حدوں تک جا پہنچی تھی۔ ملازمت کی خاطر اس کو کراچی کے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ یہیں اس کی ملاقات فلائٹ کے دوران ایک اسٹیورڈ سے ہوئی۔ یوں دونوں پسندیدگی کے رشتے میں بن گئے، لیکن یہ رشتہ دونوں جانب سے شفاف نہ تھا۔ فواد نے محض تفنن طب کے طور پر اس کو اپنایا تھا اور اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلایا تھا۔ ان دونوں کے تعلق سے فواد کا ایک دوست سیف روز اول سے ہی واقف تھا، جس کو شاعرہ سیف بھائی کہا کرتی تھی۔ وہ بھی اس سیدھی سادی لڑکی کو بہن کے روپ میں پسند کرتا تھا۔ فواد اپنے دوست سیف سے بہت قریب تھا اور اسے اپنی ہر بات بتاتا تھا۔ یوں سیف اور اس کے ارادوں سے آگاہ تھا۔ اس حقیقت سے آگاہی کے بعد سیف کو ملال رہنے لگا کہ جس لڑکی کو اس نے دل سے بہن کہا ہے، اسے محبت کے باب میں دھوکہ ملنے والا ہے اور محض بربادی اس کے حصے میں آنے والی ہے۔ تبھی وہ شاعرہ کے بارے میں متفکر رہنے لگا، چاہتا تھا کسی طور وہ اس معصوم لڑکی کو اپنے دوست کے ارادے سے آگاہ کر کے برباد ہونے سے بچا لے۔ تاہم دوست کی اس پاسداری آڑے آتی تھی، لہٰذا خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ یوں بھی جب تک ٹھوکر نہ لگ جائے، لڑکیاں ایسے جذباتی معاملات میں کب کسی کی بات سنتی ہیں، الٹا سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتی ہیں۔ شاعرہ میں اور کوئی برائی نہ تھی، سوائے اس کے کہ وہ فواد پر بھروسہ کر کے اس کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ سیف نے نہ تو فواد کو سرزنش کی اور نہ شاعرہ کو کبھی یہ جتلایا۔ وہ مناسب وقت کے انتظار میں رہنے لگا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب وہ ان کے معاملے میں مداخلت کر سکتا تھا۔ جب فواد نے شاعرہ کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی اور یہ لڑکی ملول اور شدید احساس اہانت کا شکار رہنے لگی، تو ایک روز سیف کے سامنے اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ خوب روئی اور فواد کی بے رخی کا شکوہ کر بیٹھی۔ سیف اس لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے شاعرہ کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ فواد کو راہ راست پر لے کر آئے گا۔ اس نے دوست سے بات کی اور اس کو شاعرہ کے ساتھ شادی کرنے کو کہا۔ اس بات سے تو فواد بھاگتا تھا۔ وہ صرف اچھا وقت گزار کر اپنی دوست لڑکیوں کو بیچ منجتار میں چھوڑ دیا کرتا تھا اور جو لڑکی شادی کے لیے اصرار کرتی اس سے کنارہ کش ہو جاتا تھا۔ سیف اس کی عادت سے واقف تھا۔ اس نے پھر بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ فواد نے اس کی نصیحتیں ایک کان سے سنی
اور دوسرے سے اڑا دی۔ اس سے مایوس ہو کر سیف اس کے گھر چلا گیا۔ فواد کی والدہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی، لہٰذا اس نے خالہ جی سے بات کی اور پھر ایک روز وہ شاعرہ کو لے کر خالہ جی کے حضور پہنچا۔ فواد کا کچا چھٹا سنانے کے بعد اس نے بتایا کہ شاعرہ اس کی بہن ہے اور فواد نے اس کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ اب وہ رسوائی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ فواد کی ماں غور سے شاعرہ کو دیکھ پرکھ رہی تھی، سمجھ گئی کہ یہ لڑکی بہت اچھی فطرت کی اور شریف گھرانے کی ہے۔ نادانی کے باعث اس کے بیٹے کے مکر و فریب میں پھنس کر اب زندگی کی دولت لٹا بیٹھی ہے اور موت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ سراپا ممتا تھی۔ اس نے روتے ہوئے شاعرہ کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، فکر مت کرو بیٹی، تمہارے سوا میں کسی دوسری لڑکی کو اس گھر کی بہو نہ بننے دوں گی۔ فواد سے میں خود نمٹ لوں گی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ ایک ماہ کے اندر اندر تم کو بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں گی۔ تم کو رسوائی کے ڈر سے اس دنیا سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالہ کے ان الفاظ سے شاعرہ کو گویا نئی زندگی مل گئی۔ وہ روتی ہوئی مگر پر امید ہو کر گھر آ گئی۔ فواد کی ماں نے بہت جلد اپنا وعدہ نبھا دیا۔ یوں سیف کی کوششوں سے اس کی منہ بولی بہن فواد کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب سیف کو سکون کی نیند آئی کہ جس لڑکی کو دل سے بہن بنایا تھا اس کا انجام بخیر ہو گیا۔ اب وہ خود کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اپنی سگی بہن کی ڈولی کو رخصت کر دیا ہو۔ فواد سے شادی پر شاعرہ کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ انہوں نے نہ خوشی سے اپنی دختر کو رخصت کیا تھا، اس کے بعد اس سے ناطہ نہ رکھا۔ تاہم شاعرہ نے اپنی بہن کو ایئر لائن میں جاب کروا دی تھی، تبھی اس کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے مالی مسائل کے بارے میں فکر نہ رہی تھی۔ ان دنوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنا تھا، لہٰذا فواد کا تبادلہ ڈھاکہ ہو گیا۔ اس کے کہنے پر شاعرہ نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور اب مالی طور پر شوہر کے رحم و کرم پر تھی۔ ڈھاکہ میں فواد کا رویہ شاعرہ سے تبدیل ہونے لگا۔ اس نے بیوی سے دوبارہ بے رخی اختیار کر لی اور اپنا ایک ایسا حلقہ احباب بنا لیا جو اوباش قسم کے دوستوں پر مشتمل تھا۔ شاعرہ رات دن گھر پر پڑی اس کا انتظار کرتی رہتی اور وہ ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر ہفتوں اس کی شکل نہ دیکھتا۔ گھر آنا شراب کے نشے میں ہوتا، تب وہ شاعرہ کو زد و کوب کرنے لگتا۔ اس ماحول میں ان کا چھوٹا سا معصوم بیٹا بھی متاثر ہونے لگا۔ ان حالات سے گھبرا کر شاعرہ نے سیف کو خط لکھا اور تمام حالات درج کر دیے۔ سیف نے اعلیٰ افسران سے مل کر فواد کا تبادلہ ڈھاکہ سے لاہور کروا دیا۔ یہاں آ کر اپنی ماں کے لحاظ سے فواد چند دنوں تک تو ٹھیک رہا، لیکن جس مرد کو باہر کی رنگینیوں کا چسکا پڑ چکا ہو، اس کا دل گھر میں اپنی شریف بیوی سے نہیں لگتا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور وفادار کیوں نہ ہو۔ شاعرہ اس کے لیے راہ کے کانٹے کے سوا کچھ نہ تھی، پھر وہ زبردستی اس کی بیوی بنی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات پھانس کی طرح چبھتی تھی کہ ماں کی مداخلت کی وجہ سے وہ اس طوق کو گلے میں ڈالنے پر مجبور ہوا تھا، ورنہ آج وہ آزاد ہوتا۔ لاہور شہر جو خوبصورتی کا مرکز تھا، یہاں فلم انڈسٹری کی رنگین دنیا شباب پر تھی۔ فواد کے کچھ دوست فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے، ان کے طفیل وہ اکثر وہاں مختلف فلموں کی شوٹنگ دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اسی دوران کچھ ایکٹرز لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر اپنی بیوی کو بالکل ہی بھول بیٹھا۔ تنگ آ کر ایک روز شاعرہ نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے بیوی کو مار پیٹ کر بیٹے سمیت گھر سے نکال دیا۔ دل شکستہ شاعرہ چند دن ایک سہیلی کے گھر رہی اور پھر فواد کے ماموں کے گھر چلی گئی تاکہ ان کو اپنی آپ بیتی سنا کر فواد کو راہ راست پر لانے کا کہے۔ ماموں نے فواد کو لاہور سے بلا بھیجا۔ وہ آیا اور ماموں کی موجودگی میں بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا۔ شاعرہ نے سیف کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب شاعرہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ فواد کو کسی طور سبق دینا چاہتی تھی۔ سیف نے سمجھایا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کورٹ میں جا کر بھی کیا کرو گی، تم کو انصاف نہیں ملے گا۔ پھر اس نے تم کو طلاق بھی دے دی ہے، الٹا بیٹے کے حصول کا کیس کر دے گا۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہو بھی گیا تو کیس کی خواری اور اخراجات کہاں تک بھگتو گی؟ وہ نہ مانی، دھمکی دی کہ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خود جا کر وکیل کر لوں گی یا پھر اس کے گھر میں گھس کر فواد کی جان لے لوں گی۔ تب سیف اس کو بچے سمیت لاہور لے آیا اور شاعرہ کو ہوٹل کے کمرے میں بٹھا کر فواد کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ اب فواد سے رابطہ بھی لا حاصل تھا۔ جب وہ فواد سے ملا تو اس نے صاف کہہ دیا
कि वो तलाक दे चुका है, अब इसका शायरा से कोई ताल्लुक नहीं है। सैफ ने देखा कि वो घर में तन्हा नहीं है, एक एक्ट्रेस को इसने अपने साथ रखा हुआ है। इसने वापस होटल आकर शायरा को तमाम माजरा सुनाया और कहा कि बहैसियत भाई तुमसे गुजारिश करता हूँ कि इधर उधर भटकने की बजाय या तो अपने वालिदैन को मनाकर इनके पास चली जाओ या फिर मेरे घर चलो, मेरी वालिदा और बहनों के दरमियान रहो, वहां तुमको कोई तकलीफ ना होगी। शायरा ने कहा कि मैं लाहौर से दूर नहीं रहना चाहती। फवाद इस शहर में है तो मैं भी इसी शहर में रहकर इससे इंतकाम लूंगी। जब वो लाहौर छोड़ने पर राजी ना हुई तो सैफ ने इसको कुछ रकम देकर और दोबारा आने का कहकर चला गया। ये भी कहकर गया कि जब जी चाहे मेरे घर आ सकती हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। इसका ख्याल था कि कोई ठिकाना ना होने की वजह से वो जल्द ही इसके घर वापस आ जाएगी, लेकिन शायरा ने ऐसा नहीं किया। वो होटल से अपनी सहेली के घर चली गई, जिसके घर पहले भी कुछ दिन रह चुकी थी। ये लड़की राफी पहले एयर होस्टेस थी और अब मॉडलिंग पेशा इख्तियार कर लिया था। हालात और फवाद की बदसलूकियों ने अगरचे शायरा का रंग रूप मांद कर दिया था, लेकिन वो अब भी लाखों में एक थी। राफी ने भी इसको ढारस दी, जीने का रिश्ते दिखाए। इसने समझाया कि फवाद के पीछे भागने या इसकी जान लेने से बेहतर है कि इसको किसी दूसरे तरीके से शिकस्त दो। तुम मॉडलिंग की तरफ आ जाओ, रुपया कमाओ और फवाद को भी हसद की आग में जलाओ। यूं वो दिल शिकस्ता शायरा को एक पुररौनक दुनिया में खींच लाई। पहले मॉडलिंग और फिर फिल्म लाइन को अपना लिया। जल्द ही वो दो एक मुखलिस डायरेक्टर्स की बदौलत फिल्म साजों की नज़र में आ गई। इन्हीं के कहने पर इसने रक्स और मौसीकी से वाकफियत के लिए दोनों फ़नून की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और एक साल के अंदर अंदर इस मैदान में छा गई। शुरू में अदाकारी में दुश्वारी महसूस हुई, मगर बाद में जब इसने रोज़ो शब मेहनत की तो एक नामवर अदाकारा के तौर पर पहचानी जाने लगी। एक दिन आया कि वो मुल्क की नामवर और बड़ी हीरोइनों में शुमार होने लगी। जब इसकी शोहरत ने फवाद की नींदें हराम कर दी तो वो अपना बेटा इससे ले लिया और बच्चे को अपनी माँ की गोद में दे दिया। मगर अब वो बेबसी से हाथ मलता कि ये मैंने क्या सितम कर दिया। वो अब इसका हुस्न देखकर तड़प जाता कि ये हुस्न जो मेरी मलकियत था, इसके जलवे सरेआम लोगों की तफरीह के लिए हो गए हैं। वो जो मेरे कहने से मुलाजमत छोड़कर बुर्का लेने लगी थी, इसको सरेआम रक्स के लिए मजबूर कर दिया। वो हर एक से कहता था, शायरा ने मुझसे कैसा इंतकाम लिया है। इसने सैफ से राब्ता किया और कहा कि अपनी मुंह बोली बहन को समझाओ, एक बार मुझसे बात कर ले, मैं इससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उम्र भर इसको माफ नहीं कर सकती। सैफ को इसने यही जवाब दिया था। वो मर्द जो गलत किस्म की लड़कियों के पीछे दीवाना हो और अपनी बावफा बीवी की कदर ना जाने, वो मेरे नजदीक इस लायक नहीं कि इससे बात की जाए। ये सच है कि झूठ खुदा जाने। अब फवाद किस हाल में है, अब तक वो अपनी साबका बीवी को याद करके रोता है या नहीं। लेकिन ये एक हकीकत है कि शायरा के दिल में अब तक इसका प्यार बाकी है। जब भी वो अपनी शादी की तस्वीर निकाल कर देखती है तो दिल से लगाकर रो पड़ती है और कहती है कि इससे अच्छा कोई माजी नहीं जैसा मेरा माजी था। औरत भी कितनी बड़ी पहेली है कि जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं।